الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم۔ یہ سورہ الزمر ہے۔ سورہ زمر مکی ہے اور اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ سورت کا نمبر ہے 39 مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 39 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 59 59۔ کلمات کی تعداد 1177 1177 اور حروف کی تعداد ہے 4741 4741۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الغرف بھی ہے کیونکہ اس میں غرف کا لفظ بھی آیا ہے۔ جس طرح زمر کا لفظ آیا ہے اور اس لفظ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ الزمر ہے، اسی طرح سورہ غرف۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے جن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے ان میں سے ایک سورہ زمر اور دوسری سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الزمر و بنی اسرائیل۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3405۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل ہونا ہے، من اللہ، اس اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یہ کتاب کسی انسان کی کاوش نہیں، آپ نے کسی سے سیکھ کر اس کتاب کو پیش نہیں کیا، بلکہ اس کتاب کا نزول اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ غالب ہے، اس کے پاس طاقت ہے اور وہ حکیم ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے ایک چنے ہوئے بندے محمد پر یہ وحی نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر، چودھریوں کو چھوڑ کر انتخاب فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے اندر حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی ایک صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن کا آغاز اسی طرح کے کلمات سے ہوا ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول اللہ کی طرف سے ہونا اس بات کو ثابت کیا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب۔ پہلے تنزیل کا لفظ اور پھر انزال کا لفظ۔ تنزیل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا اور انزال کا معنی ہوتا ہے یک بارگی دفعتاً اتارنا۔ تو یہاں پر اللہ نے دونوں لفظ استعمال فرمائے ہیں، تو شاید اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو آہستہ آہستہ نازل کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل مکمل کر دی۔ انا انزلنا الیک الکتاب، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر پوری کتاب کو نازل کر دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کتاب کا جو نزول تھا اللہ نے مکمل کر دیا۔
بالحق کی حق کے ساتھ. حق سے مراد یہاں کہ اس کتاب کی ہر بات حق ہے، صحیح ہے، درست ہے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو اللہ ہی کی عبادت کیجئے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے الدین، عبادت کو. خالص اللہ کی عبادت کیجئے. دین کا معنی یہاں پر عبادت، اطاعت. ایمان، اسلام اور احسان کو بھی دین کہا جاتا ہے. اور خالص کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے ہر قول کے اندر اور اپنے ہر فعل کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کو راضی کرنے کا ارادہ کرے، اللہ ہی کی رضا مقصود ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، کسی اور کو راضی کرنا مقصود نہ ہو. ہر عمل کے لیے اس اخلاص کا ہونا ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے اندر آپ نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کے اعتبار سے اس عمل کا حکم بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کو. الا للہ الدین الخالص. سنو، اللہ ہی کے لیے ہے خالص عبادت. صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو اس لائق ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور صرف اسی کی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ کسی کو عبادت کے اندر شریک نہیں کرنا چاہیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. یہاں اللہ تعالیٰ نے اب ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو عبادت اگر اللہ کے لیے کرتے بھی ہیں تو خالص نہیں کرتے، یا تو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر اللہ کی عبادت کرتے بھی ہیں تو خلوص نہیں، اخلاص نہیں ہے ان کی عبادت کے اندر. فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ حمایتی. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یقولون محذوف، وہ کہتے ہیں ما نعبدهم، نہیں ہم ان کی عبادت کرتے، الا مگر اس لیے، لیقربونا تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں، الی اللہ اللہ کے طرف، زلفن اچھی طرح قریب کرنا. یاد رہے کہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے، جیسا کہ کئی ایک مقامات پر اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ مانتے تھے. اس لیے تو عبداللہ نام رکھتے تھے، بیت اللہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی رزاقیت کو اور اللہ کی ملکیت کو، تدبیر کو سب مانتے تھے. لیکن دوسروں کی، اللہ کے ساتھ دوسرے جو انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے، بت گھڑے ہوئے تھے، آلہہ بنائے ہوئے تھے، ان کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ جو الہ ہیں ہم اصل میں ان کو راضی کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں. جس طرح کہ آج ہم سنتے ہیں نا کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، تو وہ بھی یہی کہتے تھے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم ان کی عبادت ان کو جو ہے یعنی مستحق عبادت سمجھ کے کہ یہ بالذات عبادت کے لائق ہیں، ہم ایسا نہیں سمجھ رہے، بلکہ دراصل ان کی عبادت میں بھی رب کی رضا ہی مقصود ہے. ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. جی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما ان تمام اختلافی امور میں، ہم فیہ یختلفون جن امور کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے. قیامت کے دن حق اور باطل بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ واضح فرما دیں گے اور وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ کیا تھا اور سچ کیا تھا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا من ہوا اس کو کاذبن جو جھوٹا ہے، کفار ناشکرہ ہے.
ایسا بندہ جو جھوٹا ہے، ناشکر ہے، عموماً ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، یہ اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، ایسا کام جس کا ہونا ناممکن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا کہ وہ اولاد بنائے تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنانا ہوتا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بیٹا بنا لیتا، لیکن بنایا نہیں۔ یعنی یہ ایسا کام ہے جو نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، بالفرض یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ایسا کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ لوگوں کے مشورے سے اللہ نے اولاد بنانی تھی کہ کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مشورے سے تھوڑی اولاد بنانی تھی۔ پھر اللہ اپنی مرضی سے اولاد بنا لیتا اگر اللہ نے اولاد بنانی ہوتی۔ تو اس کو کہتے ہیں لو کے ذریعے سے تعلیق بالمحال کو ذکر کیا گیا ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے یہ کہ بنائے اولاد، لاصطفیٰ تو اللہ تعالیٰ چن لیتا، منتخب کر لیتا، مما یخلق، اس میں سے جو اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ کی جو پیدا کردہ مخلوقات ہیں ان میں سے اللہ چن لیتا ما یشاء، جس کو اللہ چاہتا، لیکن ایسا اللہ نے چاہا نہیں ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد پکڑے، کیونکہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے حق میں، اللہ کی شان میں اولاد کا ہونا یہ نقص ہے، یہ کیا ہے؟ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، محتاجگی سے پاک ہے۔ اولاد کا ہونا یہ محتاجگی کی دلیل ہے، اس لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان محتاج ہے، انسان کو اولاد کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے، معاون کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی اور کسی معاون کی اور کسی اپنے بعد کسی سرپرست کی، وارث کی ضرورت نہیں ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا ہے، القہار بہت غلبے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا معنی بامقصد، صحیح، درست، جیسا بنانا چاہیے تھا، مصلحت کے تحت پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یکور اللیل علی النہار، اللہ تعالیٰ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو اللہ لپیٹ دیتا ہے رات پر، دن کو رات پر طاری کر دیتا ہے اور رات کو دن پر، چنانچہ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے اور کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے تابع کر دیا، مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، یعنی انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے ان کو پابند کر دیا ایک خاص ٹائم کا، جن پر یہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چیز چل رہی ہے مقررہ وقت کے لیے۔ الا سنو، هو العزیز الغفار، وہ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، لیکن اللہ دنیا داروں کی طرح نہیں ہے کہ جس کے پاس غلبہ ہو تو پھر دنیا میں کیا چلتا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے، الغفار۔ اس کے باوجود بھی کہ وہ اپنے دشمنوں کو، مجرموں کو، گناہگاروں پر غالب ہے، پکڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی الغفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بدلہ لے کے خوش نہیں ہوتا، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ خالقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، آدم سے، ثم جعل منها زوجہا، پھر بنایا اس سے اللہ تعالیٰ نے زوجہ، اس کا جوڑا، اس کی بیوی، بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، یہاں پر یہ انزلہ، یہ چھپائے تو آسمان سے نازل نہیں ہوتے، اللہ نے فرمایا انزل لکم من الانعام، تو یہ توجہ دلانے کے لیے یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ آتی ہیں۔ تو انزلہ یعنی گویا کہ خالق کے معنی میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، من الانعامی پیدا کیے چوپاؤں سے، ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے، 4 قسم کے جانور جو انسان زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ سورہ انعام میں شاید آپ
پڑھ چکے ہوں گے کہ پڑھ جی یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقن من بعد خلقن، پیدائش ایک کے بعد دوسری پیدائش، ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش کا مطلب کہ ایک طرح سے پھر دوسری طرح کا اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر بنا دیتا ہے، نطفے سے اللہ تعالیٰ پھر علقہ، مضغہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت، اور پھر اس پر جو ہے نا پورا انسان۔ تو یہ مختلف مراحل مراد ہیں۔ خلقن من بعد خلقن سے مراد ماں کے پیٹ کے اندر انسان پر لاحق ہونے والے، طاری ہونے والے مختلف مراحل، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، تین اندھیروں سے مراد جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو تین تاریکیوں سے مراد ایک پیٹ کی تاریکی، اور دوسرا اس پیٹ کے اندر جو رحم ہے اس رحم کی تاریکی، اور تیسرا بچہ جس جھلی کے اندر لپٹا ہوتا ہے وہ نرم سی جو اوپر جھلی ہوتی ہے اس کی تاریکی۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں تاریک تین اندھیروں کے اندر پال رہا ہے۔ یہ کس قدر اللہ تعالیٰ یعنی کہ رزاقیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اتنی تاریکی کے باوجود اور اس طرح کے بند ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ وہاں پر ضروریات بھی پوری فرما رہا ہے اور وہاں محفوظ بھی رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی پھر بھیجتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے ایسی طاقت والا اللہ تمہارا، ربکم تمہارا پالنہار، لہ الملک اسی کے لیے ہے بادشاہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، فانا تصرفون، پس تم کہاں پھیرے جاتے ہو۔ اتنی واضح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دلالت کرنے والی چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تو عبادت اس کی نہیں کرتے، تو عبادت کے لیے کہاں پھیرے جاتے ہو، کس طرف چلے جاتے ہو، دوسروں کی طرف رخ کیوں کرتے ہو۔ ان تکفرو، تو یہ ذہن میں رکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے۔ ان تکفرو، اگر تم ناشکری کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں۔ اگر تم عبادت کرتے بھی ہو، شکر کرتے بھی ہو، تو یہ لکم لانفسکم، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو۔ کوئی بھی مالک اپنے غلام کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والی جان کسی اور کا بوجھ، اس لیے ہر ایک کو خود اپنی فکر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہوں، اور کیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے نیکیاں اپنے جو ہے نا وہ جمع کر رہا ہوں، یا کہ گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھا رہا ہوں۔ ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم، تو وہ ضرور تم کو خبر دے گا، بما کنتم تعملون، ان عملوں کی جو تم تھے عمل کرتے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو بھی، رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو جس اللہ کے علم کی وسعت یہ ہے کہ وہ دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، جب کل قیامت کے دن تم اللہ کے حضور پیش ہوگے تو وہاں پر تمہیں ایک ایک عمل تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، اور اسی کے حساب سے جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، انسان کی ناشکری کی ایک صورت یہاں اللہ نے ذکر کی ہے کہ جب انسان کو پہنچتی ہے، عال انسان سے مراد سارے انسان نہیں، عام اکثر انسانوں کی یہی کیفیت ہے، ضرن کیا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، تو اللہ کو اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، اس کے طرف رجوع کر کے، اس کی طرف اس حال میں کہ اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، پھر کسی اور کا نام ذہن میں نہیں ہوتا، صرف اللہ ہی کو ذہن میں رکھ کے اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھ کے اس کو پکارتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتاً، پھر جب اللہ اس کو عطا کرتا ہے، خولہ اعطاہ، اس کو جب اللہ دیتا ہے، نعمتاً منہ، اپنی نعمت اپنی طرف سے، کیونکہ نعمت اللہ ہی کی ہے، ناسیہ تو وہ بھول جاتا ہے، ماں اس تکلیف کو
کان یدعو الیہ، جس کی طرف وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا تھا. تو وہ تکلیف، وہ مصیبت جس کو وہ جس میں اللہ تعالیٰ کو اس نے پکارا تھا، وہ ساری تکلیف بھول جاتا ہے. یا پھر وہ جس میں اس نے اپنے رب کو پکارا تھا اس تکلیف کو بھول جاتا ہے، یعنی رب کو بھی بھول جاتا ہے. کب پکارا تھا؟ من قبل، اس سے پہلے جب وہ تکلیف میں تھا. وجعل للہ اندادا، اور وہ اللہ کے لیے بنا لیتا ہے شریک. پہلے اللہ کو پکارتا ہے، جب اس کا کام ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے فلاں بابا جی کی نظر کرم ہے جی، فلاں کا صدقہ کھا رہے ہیں، فلاں کا دیا ہوا کھا رہے ہیں جی. وجعل للہ اندادا، اور وہ بناتا ہے اللہ کے لیے شریک. لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کر دے اس کے رستے سے. کل تمتع، آپ فرما دیجئے کہ ٹھیک ہے، فائدہ اٹھاؤ بے کفری کا، اپنے کفر سے، قلیلاً تھوڑا. ہاں جی، تو یہ ایک دوسرے کو یعنی دوسری غلط رستے پہ لگاتے ہیں نا، اور پھر ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ یہ مجھے جو ہے نا فلاں مصیبت کے اندر فلاں بابے نے جو ہے نا مجھے گمراہ کی، مجھے یہ نعمت دی ہے، مجھے نجات دی ہے. تو اس کی یہ بات سن کے دوسرا جب سنتا ہے کہ یہ بابا جی کا کرم ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو گویا کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار کر دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے جب وہ اس نعمت کی نسبت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کرتا ہے. قل تمتع بکفرک، فرما دیجئے کہ فائدہ اٹھاؤ اپنے کفر سے، قلیلا، تھوڑا. انک بالآخر، تو ہے من اصحاب النار، جہنم والوں میں سے. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا یہ بہتر ہے؟ امن، یا وہ شخص، ایک طرف یہ شخص ہے ناشکرا، نمک حرام، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے لیکن وہ اس نعمت کی ناشکری کر دیتا ہے اور کسی اور کو اللہ کے ساتھ پکارنا شروع کر دیتا ہے. یہ بہتر ہے امن ہوا، یا وہ شخص ہوا قانتن، جو عبادت کرنے والا ہے اللہ کی، جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، عبادت گزار ہے. آنا اللیلی، اور وہ عبادت کرتا ہے دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں. ساجدن، سجدے کی حالت میں. وقائمن، اور قیام کی حالت میں. یحذر الآخرہ، وہ ڈرتا ہے آخرت سے. ویرجو رحمت ربہ، اور وہ امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت. آخرت سے ڈرتا ہے کا مطلب آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا یعنی جنت کی امید رکھتا ہے. تو یہ ہیں وہ دو حالتیں جو بار بار اللہ نے ذکر کی ہیں. مومن انسان، فرما بردار انسان، وہ ڈرتا بھی ہے، امید بھی رکھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، نہ ہی سرکش ہوتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کیا برابر ہیں وہ جو جاننے والے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ عالم اور جاہل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب واضح ہے کہ نہیں. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے. تو پیچھے علم والوں کا ذکر، اور یہاں اللہ نے فرمایا نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے، یعنی اہل ایمان جن کے پاس صحیح علم ہے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور یہی عقل والے ہیں. عقل والے وہی ہیں جو علم والے ہیں، شریعت کا علم والے. قل یا عباد الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یعنی اپنے رب کے عذابوں سے ڈرو اور اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو. کیونکہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی، حسنۃ، ان کے لیے اچھائی ہے، بھلائی ہے، بہت بڑی بھلائی ہے، بہت اچھا بدلہ ہے. للذین احسنوا خبر مقدم، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے حسنۃ، بڑی بھلائی ہے، یعنی جنت. وارض اللہ واسعہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے وہ وسیع ہے. یہاں ہجرت کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس علاقے میں وہ بندہ رہتا ہے وہاں پر احسنوں پہ عمل نہیں ہو سکتا، نیکی نہیں ہو سکتی، عقیدہ توحید پہ عمل نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ ارض اللہ واسعہ، ہجرت کی طرف اشارہ. کسی جگہ پر اگر تقوی، دین پر عمل ممکن نہیں ہے تو پھر دوسری جگہ چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کی زمین
وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک پورا بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، ان کا بدلہ، بغیر حساب، بغیر حساب کے، جی یعنی کھلا ان کو جو ہے نا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک نیکی کی کئی 100 جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا اجر ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ساتھ ہی صبر کا ذکر کر دیا، کیونکہ ہجرت کے دوران تکلیفیں آ سکتی ہیں، تو اس لیے ساتھ ہی صبر کی تلقین کر دی۔ اللہ اکبر۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصاً اس حال میں کہ خالص کرنے والا ہوں، لہو اسی کے لیے، الدین عبادت کو، بندگی کو، اطاعت کو، اس اکیلے کی عبادت کروں، تو یہ مجھے حکم ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ فَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہے یہ کہ میں ہوں، بِأَنْ أَكُونَ، با لام جو ہے با کے معنی، اس چیز کا حکم ہے کہ میں ہوں سب سے پہلا مسلمان۔ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے جو دعوت پہنچا رہا ہوں، سب سے پہلے میں اس پر عمل کرنے والا ہوں، تو یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور یہاں اہل عرب میں سے، اس علاقے میں سے میں چونکہ سب سے پہلے یہ دعوت لے کر کے آیا ہوں، اور سب سے پہلے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس پر عمل کروں اور خود فرما بردار ہو جاؤں۔ قل انی اخاف، فرما دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، یہ اخاف کا مفعول ہے، اخاف عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور قیامت سب سے بڑا دن ہے۔ قل اللہ اعبد، کہہ دیجئے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، اس کے لیے خالص کرتے ہو اپنی بار بار اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا ذکر کیا ہے، تو عبادت کے لیے، نیکی کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر نیکی نہیں رہتی، عبادت نہیں رہتی۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو عبادت کرو تم جس کی چاہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ یہ دراصل ان کو جو ہے نا، جس طرح یعنی استاد ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ دفعہ جو مرضی کر، تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس انداز میں، تحدید کے انداز میں ان کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اللہ کو چھوڑ کے اگر نہیں اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، جس کی مرضی جہاں مرضی دھکے کھاؤ، جس کی مرضی بات کرو۔ فاعبدوا، تو عبادت کرو، ما شئتم، جس کی چاہو تم، من دونہ، اللہ کے علاوہ، تو جس کی بھی بات کرو گے اللہ کے علاوہ تو یہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ قل ان الخاسرین، فرما دیجئے کہ بے شک گھاٹا پانے والے، خسارہ حاصل کرنے والے، الذین، وہ ہیں، خاسروا انفسہم واہلیہم یوم القیامہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا قیامت کے دن۔ تو اصل خسارہ دنیا کا خسارہ نہیں، اصل خسارہ قیامت کا خسارہ ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کی عبادت اور بندگی کو چھوڑ کر غیروں کی بندگی کو اختیار کیا، تو یہ ہیں اصل خسارہ پانے والے۔ الا ذالکا، پھر اللہ نے فرمایا سنو، دھیان سے سنو، یہ جو خسارہ ہے نا، هو الخسران المبین، یہی صریح خسارہ ہے۔ لہم، ان کے لیے ہوں گے، من فوقہم ظلل من النار، جہنم کے اندر ان کے لیے ہوں گے صائبان، سائے، من النار، آگ سے، یعنی اوپر سے بھی ان کے آگ ہوگی، اور اسی طرح نیچے سے بھی نہ آگ ہوگی، ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہی کا ہوگا۔ ذالک، یہ ہے وہ عذاب، یخوف اللہ بہ عبادہ، جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ بندے ڈر جائیں اور باز آ جائیں۔ یا عبادی، ہے میرے بندو، فتقون، لہذا مجھ سے ہی ڈرو اور اس آگ سے، اس عذاب سے بچ جاؤ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ جو طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے ہیں۔ اجتنبوا الطاغوت، جنہوں نے جو طاغوت سے بچے، طاغوت سے بچنے کا مطلب ان یعبدوها، اس کی عبادت کرنے سے بچے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، تو یہ ہیں وہ لوگ، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَاد، تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے آپ دنیا کے اندر ہی، تاکہ وہ خوش ہو جائیں، دنیا میں بتا دیجیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت یہ فعلوت کے وزن پر
تغا یتغی سے طغیان سے مشتق ہے جی۔ طاغوت سے مراد شیطان بھی ہوتا ہے، اور طاغوت سے مراد بت بھی ہو سکتا ہے، اور طاغوت سے مراد ہر وہ انسان بھی ہو سکتا ہے جو بندگی کی حد سے نکل کر اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ خدائی کے مقام پر اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جو اپنی عبادت کروا کے خوش ہوتا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ اور طاغوت کی عبادت سے مراد صرف سجدہ نہیں، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اس کا ہر حکم اس قابل ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اسی طرح ہر وہ ہستی جس کے ہر حکم کو اللہ کے حکم کی طرح سمجھا جائے، جس کو حلت و حرمت کا اختیار دے دیا جائے، ایسی ہستی جو ہے وہ طاغوت ہے جی۔ الذین یستمعون القول، وہ لوگ، یہ خوشخبری پانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ یستمعون القول، جو سنتے ہیں ہر بات کو، سنتے ہر بات کو ہیں، لیکن فیتبعون احسنہ، تو وہ پیروی کرتے ہیں احسن بات کی۔ احسن سے مراد وہ بات جو صحیح ہے، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ فیتبعون احسنہ، ویسے اس ٹکڑے کے مفسرین نے کئی ایک معنی لکھے ہیں، جن میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں جو ہر بات سنتے ہیں مگر پیروی صرف احسن کی کرتے ہیں، اور احسن سے مراد قرآن اور حدیث جی۔ ہر ایک کی سنتے ہیں، علماء کی بھی سنتے ہیں، دوسروں کی بھی سنتے ہیں، لیکن وہ سب سے اچھی بات جو قرآن کی بات ہے، جو حدیث کی بات ہے، اس کی مانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب کہ وہ قرآن کو سنتے ہیں، القول سے مراد قرآن ہی ہے، یستمعون القول سے مراد بھی قرآن ہی ہے کہ وہ قرآن کو سنتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے جو احکامات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک حسن اور ایک احسن، ایک حسن ایک احسن۔ مثلا یہ ہے کہ قرآن مجید میں قصاص لینے کی بھی اجازت دی گئی ہے اور معاف کر دینے کا بھی ذکر ہے، تو دونوں باتوں میں سے حسن کیا ہے؟ قصاص لینا، اور احسن کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ اسی طرح اگر آپ قرض وصول کر لیتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ اس کو مہلت دے دیتے ہیں، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ معاف کر دینا، مہلت دے دینا، یہ احسن۔ تو یہ اس طرح کے جو احکامات ہیں ان میں حسن اور جن میں حسن اور احسن دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں، تو مومن وہ ہوتے ہیں، خوشخبری پانے والے وہ ہوتے ہیں جو اچھی، سب سے اچھی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تیسرا معنی وہ ہے کہ اچھی بری سب باتیں سنتے ہیں مگر کرتے وہی ہیں، وہی بات، اسی بات کو اختیار کرتے ہیں، اسی عمل کو اختیار کرتے ہیں جو سب سے اچھا ہے جی۔ تو یہ جو تیسری تفسیر ہے، یعنی اس کے اندر عموم زیادہ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ عموم زیادہ ہے۔ اور علماء نے یہاں سے تقلید کا رد بھی ثابت کیا ہے، تقلید کا رد بھی ثابت کیا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث ہی کی بات احسن ہے، اس کے علاوہ بزرگوں کی جو بات ہے وہ زیادہ سے زیادہ حسن ہو سکتی ہے، احسن نہیں ہو سکتی۔ تو تقلید کا بھی یہاں سے رد جو ہے علماء نے اخذ کیا ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ ہیں عقل والے۔ لوگ تو پاگل سمجھتے ہیں نا کہ بس یہ مولوی جو ہے نا ان کو دنیا کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، مسجد مدرسے تک محدود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی جو احسن بات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہی عقل والے ہیں۔ عقل والے وہ نہیں جو کہتے ہیں ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں اور مولوی جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا وہ یعنی مسجد تک ہے جی، زمین پہ بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مولوی تم سے آگے چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ چاند تک۔ ہم کہتے ہیں ہم تو چاند سے بھی آگے چلے گئے ہیں، کرو ہمارا مقابلہ، کیونکہ چاند سے اوپر ہم رب تک پہنچ گئے ہیں اور تم ابھی تک چاند پہ ہو۔ تو بہتر کون ہوئے؟ جو چاند بنانے والے رب تک پہنچ گئے ہیں اور پہنچا رہے ہیں لوگوں کو، تو ہم تو تم سے اچھے ہوئے جی۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو گیا عذاب والا کلمہ، افانت تنقذ من فی النار،
کیا پس آپ ہیں اس شخص کو بچانے والے جو آگ میں ہے، جو آگ جس کا مقدر ہو چکی ہے، کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، تو یہ آگ ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آگ نہیں ہے، بلکہ لہم غرف، ان کے لیے تو بالا خانے ہیں، ان کے لیے تو اونچے عالی شان محلات ہیں، من فوقہا غرف، ان کے اوپر پھر بالا خانے ہیں، مبنیتن بنائے ہوئے، مبنیتن بنائے گئے۔ جی یہاں سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی نعمتیں بنا لی ہیں، مبنیہ بنائے جا چکے ہیں۔ جی بالا خانے ہیں، وہاں پہ کئی منزلہ جو ہے وہاں پر محلات ملیں گے، موتیوں کے محلات، اندر سے باہر اور باہر سے اندر کا منظر نظر آئے، 70 میل لمبے محلات، بڑے یعنی موتیوں کے اندر سے جس طرح خالی ہوتا ہے نا، تو اس طرح جو ہے نا موتیوں کے محلات ہوں گے۔ جی تجری من تحتی، اسی طرح سونے اور چاندی کے جو گارا ہوگا اس سے بھی کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جی تجری من تحتی الانہار، بہتی ہیں ان محلات کے نیچے سے نہریں۔ وعد اللہ، اللہ کا ایسا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کی ہے وعدہ کرنا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم ترى، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ انزل من السماء، ایمان بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے آسمان سے پانی، فسالکہ، اللہ نے چلا دیا اس پانی کو، ینابیع، چشموں کی شکل میں، فی الارض، زمین میں، ثم یخرج بہ زرعا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نکالتا ہے کھیتی، مختلفا الوانہ، مختلف ہیں اس کے رنگ، الوان کا معنی رنگ بھی اور الوان کا معنی اقسام بھی، جیسے کھیتی مختلف رنگ کی ہے، مختلف قسموں کی ہے۔ ثم یہیج، حاج یہیج کا معنی ابھرنا، حرکت کرنا، یہاں مراد پک جانا، تیار ہو جانا، خشک ہو جانا۔ ثم یہیج، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پس تو دیکھتا ہے اس کو زرد، مصفرہ پیلی ہونے والی زرد۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ اس کو بنا دیتا ہے چورا، ریزہ ریزہ۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل دنیا اور انسان اس کی مثال بیان کی ہے، جس طرح آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، کھیتی اگتی ہے اور پھر بڑی ہوتی ہے، لہلہاتی ہے اور آخر کار پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی مثال ہے، انسان کے اوپر بھی عروج آتا ہے جوانی کی شکل میں اور پھر بڑھاپے کی شکل میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح کھیتی جو ہے وہ چورا چورا ہو کے بکھر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی فوت ہو جائے گا اور اس کا انگ الگ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بکھر جائے گا، مٹی کے اندر مٹی ہو جائے گا۔ تو انسان کو یہ یعنی انسان کی کو سمجھانے کے لیے یہ نصیحت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا پس وہ شخص کھول دی ہے اللہ نے جس کے سینے کو للاسلام، اسلام کے لیے، اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، فہو علی نور من ربہ، تو ایسا شخص جس کے سینے میں نور اسلام ہے یہی اپنے رب کی طرف سے روشنی والا ہے، روشنی پر ہے۔ تو کیا یہ شخص، دوسرے شخص کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے، جو اپنے رب کی طرف سے نازل ہونے والی ایمان کے نور کو اپنائے ہوئے ہے، دوسری طرف ان کے مقابلے میں کمن ہوا، کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، ہوا قاسی القلب عن ذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر سے پتھر کی طرح سخت دل والا ہے، کمن ہوا قاسی القلب عن ذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جس کا دل سخت ہے اللہ کے ذکر سے۔ یہ قسوہ سے، قسوتن سختی، قاف الف سین، یہ فویل للقاسیتی، چنانچہ آگے اس کی طرف اشارہ ہو گیا، تو جن کے دل سخت ہیں وہ ان کی طرح نہیں ہو سکتے جن کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے نرم کر دیا ہے۔ چنانچہ جو دل سخت ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، ان کے لیے بربادی ہے جن کے دل سخت ہیں، من ذکر اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں۔
اس سے بڑی بھائی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے مالک کو ہی بھول جائے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی نے نازل کی ہے احسن الحدیث، قرآن احسن الحدیث ہے، سب سے اچھی بات ہے۔ کتاباً متشابہہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے مضامین آیات متشابہ ہیں۔ متشابہن سے مراد قرآن کی جو آیات ہیں، مضامین ہیں، معانی ہیں، تو وہ متشابہ ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مطلب ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ فصاحت و بلاغت، حسن و خوبی میں سب ایک جیسی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کچھ کلام تو بہت اچھا ہے، فصاحت و بلاغت والا ہے اور دوسرا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سارا کلام ہی ایک دوسرے کے متشابہ ہے، فصاحت کے اندر، بلاغہ کے اندر، حسن کے اندر، خوبی کے اندر اور حق ہونے کے اندر ایک دوسرے کے مشابہ ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اس کے اندر اختلاف نہیں، تضاد نہیں، کوئی جھول اور کمزوری نہیں۔ مثانیہ، بار بار دہرایا جانے والا ہے۔ مثانیہ، اس کی جو آیات ہیں وہ بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ سورہ فاتحہ کو بھی مثانی کہا گیا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے ان لوگوں کے، تقشعر منہ جلود، ان لوگوں کی کھالیں جو ہے وہ کھالوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جب عذاب والی آیتیں پڑھتے ہیں تو جو رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ رحمت والی آیتیں سنتے ہیں، ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے چمڑے، مراد ان کے وجود جو ہے وہ مائل ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ وقلوبہم، اور اسی طرح ان کے دل بھی وہ مائل ہو جاتے ہیں کس کی طرف؟ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ تلینوں کا معنی نرم ہونا، لیکن یہ آگے الی ذکر اللہ الی آیا ہے، اس لیے علماء نے تلینوں بمعنی تمیلو کیا ہے، تلینوں بمعنی تمیلو، کیونکہ یہ جو الی یہ جو صلہ آیا ہے، یہ صلہ جو ہے یہ اس معنی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہی ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، اللہ یہ ہدایت دیتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، من یشاء، جس کی اللہ چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو کوئی نہیں ہے اس کے لیے رہنما۔ ہادن، ہادیون، اسم فاعل، رہنمائی کرنے والا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، کیا وہ شخص جو بچے گا بچاؤ کرے گا اپنے چہرے کے ساتھ، سوء العذاب، کس چیز سے بچاؤ کرے گا؟ بدترین عذاب سے۔ اصل میں تو لوگ جب کوئی آگ وغیرہ ہو نا تو ہاتھ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کوئی سزا، کوئی چیز نقصان دہ چیز ہو نا تو ہاتھ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ تو بندے ہوں گے، لہٰذا وہ کیا کریں گے؟ چہرے کے ساتھ اپنا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ تو کیا وہ شخص، یہاں پر بھی اس کے مقابلے میں جو متضاد ہے وہ محذوف ہے، وہ شخص جو برے عذاب میں ہوگا اور چہرے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوگا اور عذاب کے تھپیڑے اس کے چہرے پہ پڑ رہے ہوں گے، کیا یہ شخص کمن ہوا آمن من العذاب، اس کے مقابلے میں کون سا شخص آئے گا؟ کمن ہوا آمن من العذاب، وہ شخص جو عذاب سے بچا ہوا ہوگا، محفوظ ہوگا، یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کمان ہوا من اہل الجنہ، یہ جہنم والا ہے، یہ جہنم میں جانے والا شخص جو برے عذاب کا شکار ہوگا، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے والا ہے اور عذابوں سے بچنے والا ہے؟ وقیل للظالمین، اور ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو وبال ان اعمال کا کنتم تکسبون جو تم تھے کماتے۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے تکذیب کی، فاتاہم العذاب، ان کے پاس عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، فاذاقہم اللہ تعالیٰ نے چکھایا ان کو الخزی، رسوائی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی۔ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً دنیا میں بھی رسوائی ان کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش ہوتے جانتے،
کاش لوگ اس چیز کو جان لیں کہ یہ تو دنیا کی ہلکی پھلکی سزا ہے، جس سے جو ہے یعنی ہلکی پھلکی سزا بھی ان کے لیے ان کی عقل ٹھکانے لگا دیتی ہے. تو اگر وہ جانتے ہوتے کہ آخرت کا عذاب تو اس سے کئی گنا بڑا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے. من کل مثل سے مراد ہر وہ مثال جس مثال کی انسان کو ضرورت ہے سمجھانے کے لیے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. قرآن عربی، اس حال میں کہ یہ عربی قرآن ہے، غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. اچھا، اللہ نے تمہید ذکر کی کہ اللہ نے اس قرآن میں مثالیں بیان کی ہیں. چلیں پھر ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی مثال بھی ایک بیان کر دی کہ ویسے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. چلے ایک مثال لے لیں اس انسان کی جو موحد ہے اور اس انسان کی جو مشرک ہے. موحد اور مشرک کی مثال، تو مثال سے چونکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، ذہن نشین ہو جاتی ہے، اور ایسی مثال جس مثال کا انسان روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے تو اس سے جو انسان بات اچھی طرح سمجھ جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی. مثال یہ ہے، پہلے مثال سمجھ لیں. غلامی کا رواج تھا اور ایسا ہوتا تھا کہ ایک غلام جو ہے اس کا صرف ایک ہی مالک ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک غلام کے دو یا دو سے زیادہ مالک ہیں، کیونکہ غلام ایک پراپرٹی تھا، ایک پراپرٹی ہے. جس طرح ایک پلاٹ کے اندر ایک سے زیادہ ساجھیدار شریک ہو سکتے ہیں، اس طرح بس اوقات ایک غلام مل کے 2 بندے یا 3 بندے خرید لیتے ہیں تو وہ تینوں کا جناب 6-6 گھنٹے کام کر رہا ہے، 8-8 گھنٹے کام کر رہا ہے جی. تو وہ ایک غلام، اس کے مالک کتنے ہیں؟ 2 ہیں یا 2 سے زیادہ. اللہ فرماتے ہیں اب یہ بتاؤ، ایک وہ غلام ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے، بہت اچھا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ، یہ اس کی جو ہے نا اس کے کام کاج کر کے جو ہے نا آزاد ہو جاتا ہے اور بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے. اور ایک طرف اس کے 2 یا 2 سے زیادہ مالک ہیں، اور مالک بھی ایسے جو آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، جو اپنا مفاد مد نظر رکھتے ہیں، جو غلام کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے. وہ کہتا ہے میرا کام کرو، اس کو دوسرے کی کوئی کام کی پرواہ نہیں. تو وہ جب اس کا کام کر کے اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو ڈانٹتا ہے کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو، تم اس کا کام کیوں کرتے ہو، میرا کام صحیح کیوں نہیں کرتے. تو یہ پھنسا ہوا ہے ان 2 یا 3 آقاؤں کے اندر. تو جس طرح اس کی زندگی اجیرن ہے، ایک طرف یہ شخص ہے جس کی زندگی اس طرح اجیرن ہے، ایک وہ شخص ہے جو غلام ہونے کے باوجود مطمئن ہے. اسی طرح ایک وہ موحد ہے جو اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، جس کا اکیلا اللہ مالک ہے. ایک وہ ہے جس نے کئی الہ بنائے ہوئے ہیں، تو وہ ان الہوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے. بتاؤ کون اچھا ہے؟ یقیناً وہی شخص اچھا ہے نا جس کا صرف ایک ہی مالک ہے. تو ایک موحد کی مثال اور ایک مشرک کی مثال بھی ایسے ہی ہے. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی ایک مثال. وہ مثال کیا ہے؟ رجلا، ایک غلام کی ہے. فیہ شرکا، جس کے اندر کئی ایک شریک ہیں. متشاکسون، اور شریک بھی ایسے نہیں جو شریف ہوں، شریک بھی شریف نہیں، متشاکسون آپس میں جھگڑنے والے، جو انتہائی اکھڑ مزاج، جھگڑالو. ورجلن، ایک طرف یہ شخص ہے اور دوسری طرف ورجلن، اور دوسری طرف وہ غلام ہے. سلمن لرجلن، جو سالم، اکیلا ایک آدمی کا غلام ہے، سالم ہی ہے ایک آدمی کے لیے جی، جس کا صرف ایک ہی مالک ہے. حل یستویان مثلا، بتاؤ کہ یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ نہیں. جیسے یہ برابر نہیں، ایسے موحد اور مشرک برابر نہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں بیان کی. جس اللہ نے سمجھانے کے لیے اے لوگوں تمہارے سامنے ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کی تمہارے ماحول سے ہی، تاکہ تم آسانی سے سمجھ لو. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اتنی آسان مثالوں کے ذکر کیے جانے کے باوجود اکثر لوگ اس چیز کا علم اور شعور نہیں رکھتے، اور پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کے اپنی زندگی کو وہ دنیا آخرت کے اعتبار سے تنگی میں ڈال رہے ہیں. انک میت و انہم میتون. کفار آپ کی موت کا انتظار کرتے تھے کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. اللہ فرماتے انک میت و انہم میتون، بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی فوت ہونے والے ہیں. آپ کے لیے فوت ہونے کا، میت کا لفظ گستاخی ہے، بے ادبی ہے. کیوں جی؟ قرآن نبی کا ادب سکھاتا ہے کہ نبی کی بے ادبی سکھاتا ہے؟ ادب سکھاتا ہے. ادب ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ قرآن ہی سے تو سیکھا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انکا میتن. میت کیا چیز ہوتی ہے جی؟
جی فوت ہونے کا لفظ اگر گستاخی ہے تو میت کا لفظ ادب ہے. چیز سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں نہیں ان باتوں کو سمجھتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال جی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر صرف ایک آن کے لیے موت آئی تھی, تھوڑی دیر کے لیے موت آئی تھی. بندہ پوچھے کہ وہ تھوڑی دیر کتنی تھی, بتا دو, گھنٹوں میں بتا دو, منٹوں کے اندر بتا دو. اگر وہ کہیں گے کہ بس آئی اور موت آئی, اللہ کا جو ایک قانون ہے اس قانون کو پورا کرنے کے لیے کہ مرنا ہے ہر ایک نے, چنانچہ اللہ کا یہ قانون جب پورا ہو گیا تو پھر روح واپس آ گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے دفنایا روح واپس آ گئی تھی اس وقت کہ نہیں آئی تھی, اور سوار کو فوت ہوئے ہیں اور دفنائے جا رہے ہیں بدھ کو, تو بدھ تک تو واپس نہیں آئی تھی روح, بدھ تک روح واپس نہیں آئی تھی. آپ دوبارہ زندہ نہیں ہوئے تھے, کیونکہ اگر زندہ ہوئے ہوتے تو پھر کیا خیال ہے, صحابہ دفنا دیتے ایسی حالت میں کہ آپ جو ہے نا وہ زندہ ہو چکے ہیں اور صحابہ پھر بھی جو ہے نا وہ دفنا رہے ہیں. تو بدھ تک تو نہیں آئی تھی, دفنانے تک تو نہیں آئی تھی. دفنانے کے بعد اگر آئی ہے تو بتاؤ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تمہیں پتہ چل گیا, صحابہ کو پتہ نہیں چلا. اگر صحابہ کو پتہ چل جاتا وہ واپس نکال لیتے کہ آپ پھر دوبارہ دنیاوی زندگی والی حیات جی رہے ہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, آل عمران میں استاد جی نے وضاحت کر دی ہوگی, یقین ہی نہیں ہو رہا, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہیں اور سورہ آل عمران کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اگر تو نبی کی عبادت کرتے تھے تو ٹھیک ہے, پھر تمہارا خدا فوت ہو چکے ہیں, لیکن اگر اللہ کو خدا سمجھتے تھے, اللہ کو رب سمجھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ تو حی ہے, وہ تو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیات جو پہلے سے نازل ہو چکی تھیں لیکن یوں محسوس ہوتا تھا گویا کہ ابھی یہ نازل ہو رہی ہیں. تو صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر تم تم لوگ بے شک قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں تختصمون جھگڑا کرو گے. یہ کون جھگڑا کس سے کرے گا؟ اس کے اندر عموم ہے, اللہ تعالیٰ نے تعین نہیں فرمائی کہ کون کس سے کرے گا. ہو سکتا ہے ایک نبی اور امت ان کا آپس میں, کہ نبی نے یعنی اللہ کے ہاں نبی یہ اپنی قوم کا جو ہے نا وہ جرم سامنے رکھے گا, اللہ میں نے ان تک دعوت پہنچا دی تھی, حق بات پہنچا دی تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. اور مومن اور کافروں کا آپس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, اور اسی طرح کافروں کا آپس میں بھی جھگڑا, تابع اور متبوع کا جھگڑا بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, پس کون ہے بڑا ظالم اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے, وکذب بالصدق, اور سچی بات کو جھٹلائے, اذ جاءہ, سچی بات کے آ جانے کے باوجود. جس کے اندر یہ دو کوتاہیاں ہیں وہ سب سے بڑا ظالم ہے. ایک اللہ پر جھوٹ باندھنے والا, اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ بندہ یعنی اپنی طرف سے معبود بنا کر اللہ کے ذمہ لگا دے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں, اللہ نے ان کو بھی شریک کیا ہوا ہے اپنی ربوبیت کے اندر, اپنی الوہیت کے اندر. اور کذب بالصدق, صدق سے مراد سچی دعوت, توحید والی دعوت, آخرت کا عقیدہ, رسالت کا عقیدہ. تو جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے اور شرک کرے اور جو سچی دعوت ہے اس کی تکذیب کر دے اس دعوت کے آنے کے بعد, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. تو ان ظالموں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہوئی ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین, کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے. یہاں پر ویسے تو عموم ہے کہ کوئی بھی شرک کرنے والا اور کوئی بھی حق بات کی تکذیب کرنے والا یہاں مراد ہے, لیکن ان کے مقابلے میں تو یہ کافر یعنی اس میں سارے کافر آ گئے. ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ ذکر کیا ہے. وہ شخص جو لایا سچائی کو, وصدق بہ, اور اس کی تصدیق کی. یہاں سے مراد بھی اگرچہ عموم ہے جس طرح پیچھے عموم تھا, لیکن اس کا اولین مصداق جاء بالصدق سے مراد اللہ کا نبی, وصدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق, صدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق. اگرچہ اس میں سارے ہی شامل ہیں, جاء بالصدق سے مراد بعد میں آنے والے لوگ بھی, اور صدق بہ سے مراد بھی بعد میں آنے والے تمام ایمان لانے والے جو تصدیق کرنے والے ہیں اس حق کے پیغام کو, سارے ہی اس میں شامل ہیں. لیکن اولین مصداق اللہ کا نبی اور ابو بکر صدیق ہے.
اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں بچنے والے، کس چیز سے؟ شرک سے اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ محسنین ہیں، اور محسنین کا بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، پیچھے محسنین کا ذکر نہیں تھا، یہ بات خود سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جن کے لیے رب کے ہاں سب کچھ ہے یہی محسنین ہیں، اور محسنین کا بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، ایسا ہی بدلہ محسنین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بدلہ کیوں دے گا؟ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ دور کر دے ان سے اسوأ الذی عملوا، وہ بدترین عمل یا عملوں کی وہ برائی جو عمل انہوں نے کیے، ویجزیہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے اجرہم، ان کا بدلہ باحسن الذی کانوا یعملون، سب سے اچھا بدلہ جو تھے وہ عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے ان کو ان کے عملوں کا، وہ دنیا میں وہ اللہ اکبر۔ اچھا، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں دنیا میں، ان کے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو چاہیں گے۔ دنیا میں رب کی چاہت پر عمل کرو، رب جنت میں تمہاری چاہت پوری کر دے گا۔ تو دنیا میں رب کی چاہت اور جنت میں بندے کی چاہت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا سورہ الرحمن، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس طرح کرو گے ویسا ہی تمہیں بدلہ ملے گا۔ دنیا کے اندر تم رب کے احکامات کے مطابق اپنے نفس کو رب کے حکم کے تابع کر دو گے تو وہاں رب تعالیٰ جنت میں جنت کی نعمتیں تمہارے تابع کر دے گا۔ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے ان جنتیوں سے اسوأ الذی عملوا، بدترین وہ عمل جو انہوں نے کیے، ویجزیہم اجرہم، اور ان کا بدلہ اللہ ان کو دے باحسن الذی کانوا یعملون، سب سے بہترین بدلہ جو تھے وہ ان عملوں کا جو تھے وہ کرتے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ نہیں ہے کافی اپنے بندے کو۔ ویخوفونک، اب یہاں سے مشرکین مکہ کا ایک طرز عمل، وہ کیا کرتے تھے؟ ڈراتے تھے، بابے نے لات توڑ دینی ہے جی تو اگر گستاخی تو باز نہ آیا۔ ویخوفونک، وہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں۔ کن سے؟ بالذین، ان سے، من دونہ، جو اللہ کے علاوہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جو ہستی ہیں نا تو وہ ڈراتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، دیوانہ بنا دیں گے۔ تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، یہ دراصل ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جن کو اللہ گمراہ کر دے تو وہ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ ان کو یہی سمجھ آتا ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ، تو نہیں ہے اس کے لیے من ہاد، کوئی بھی رہنمائی کرنے والا، ہدایت پر لانے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں جس کو اللہ ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، تو نہیں ہے کوئی اس کو گمراہ کرنے والا۔ جو موحد ہوتے ہیں نا تو پھر جتنے مرضی جو ہے نا یعنی حالات کے سخت تھپیڑے ان کو جو ہے نا لاحق ہوں، لیکن وہ اپنے ایمان سے ڈاواں ڈول نہیں ہوتے، وہ ڈرتے نہیں ہیں اس طرح کے دھمکیوں سے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جی وہ دیکھا نا وہ اپنا اس میں سانگلہ ہل کے اندر تو لوگ ڈراتے تھے کہ یہ ٹالی نہیں آپ کاٹ سکتے ورنہ بابا جی نے نقصان کر دینا ہے، تو وہاں پر وہابی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ٹالی بھی جو ہے نا وہ کھیڑ لی، اور ساتھ جو انعام مقرر کیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا۔ جی الیس اللہ بعزیز، کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے غالب، ذی انتقام، انتقام لینے والا، یعنی اپنے دوستوں کے لیے دشمنوں سے انتقام لینے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہاں اس آیت کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جہالت اور ان کے قول اور فعل کا تضاد اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ ایسے جاہل لوگ ہیں کہ جن کا قول کچھ ہے اور فعل کچھ ہے، کہنے کو تو وہ مانتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو وہ کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ قل، آپ پھر ان کو کہیں افرأیتم، یہ بتاؤ کہ ما تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر میرا اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے یہ روک سکتے ہیں؟ اگر اللہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ان ارادنی اللہ، اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں میرے ساتھ میرے متعلق ارادہ فرمائے بضر، تکلیف پہنچانے کا، حال ہن کاشفات ضرہ، کہ اللہ کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو یہ ہٹا سکتے ہیں۔ او ارادنی برحمہ، یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رحمت کا، نیکی کا، نعمت کا ارادہ کرے، حال ہن ممسکات، رحمت ہی کہ یہ اللہ کی رحمت کو روکنے والے ہیں۔ قل حسبی اللہ، آپ فرما دیجئے
کہ اللہ ہی مجھے کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. یتوکلو یہ خبر ہے یعنی فعل مضارع ہے، لیکن یہاں خبر بمعنی امر، خبر بمعنی امر یعنی فلیتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. یہ جب کسی بات کے اندر زور پیدا کرنا ہو نا تو پھر خبر کی صورت میں امر کو جو ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے یا الٹ ذکر کر دیا جاتا ہے. جی تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی پر موحدین کو بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی ان کو کافی ہے. یہ مضمون کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی صورتوں کے اندر اس مضمون کو اللہ نے بیان کیا ہے. سورہ رعد کے اندر، فرقان کے اندر، اس سے پہلے انعام کے اندر، یونس کے اندر یہ مضمون اللہ نے بار بار ذکر کیا ہے. قل یا قومی، آپ فرما دیجئے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ تم عمل کرتے رہو، جو تمہارے دل میں آتا ہے نا عمل کرتے رہو. انی عامل، میں بھی عمل کرتا ہوں جو مجھے میرے رب نے کہا ہے. فسوف تعلمون، پس ان کے لیے تم جان لو گے. کیا جان لو گے؟ من یاتیہ، کون ہے وہ بدبخت جس کے پاس آتا ہے عذاب، ایسا عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے گا. دنیا کا عذاب مراد ہے، ایسا عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور کون ہے جس پر اترتا ہے عذاب، ایسا عذاب مقیم جو ہمیشہ رہنے والا ہے. مراد آخرت کا عذاب، کیونکہ آخرت کا عذاب ہی ایسا ہے جو ہمیشہ برقرار رہے گا. اِنَّا أَنزَلْنَا، بے شک ہم نے نازل کی، عَلَيْكَ، آپ پر، الکتابہ، یہ کتاب قرآن، لِلنَّاسِ، لوگوں کی ہدایت کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ، بالکل صحیح ہدایت والی کتاب ہم نے نازل کی ہے. فمن اہتدی فلنفسہ، جو راہ پالے تو اپنے فائدے کے لیے پاتا ہے. ومن ضل، اور جو بھٹک جائے، فانما یضل علیہا، تو وہ گمراہی جو ہے گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی نفس کے خلاف، تو اس کی گمراہی کا وبال اس کے اپنے اوپر ہے. ومن تعلیم بوکیل، اور آپ نہیں ان پر ذمہ دار. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے الانفس، روحوں کو. اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے الانفس، روحوں کو، حین موتیہا، موت کے وقت بھی، واللتی، اور ان روحوں کو بھی، لم تمت، جو کہ فوت نہیں ہوئی، فی منامہا، ان کی نیند میں. موت دو طرح کی ہوتی ہے جی، روح کا قبض کرنا دو طرح کا ہے، ایک موت کی شکل میں، ایک نیند کی شکل میں. جب انسان فوت ہوتا ہے نا، جس طرح اس وقت روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، اسی طرح جب انسان فوت اپنا سوتا ہے نا، اس وقت بھی انسان کی روح اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ روح کو نکال لیتا ہے. لیکن یہ اللہ کی حکمت اور قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ روح کو لے لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کی سانس بھی چل رہی ہے، انسان کا نظام انہضام بھی چل رہا ہے، اور اسی طرح باقی جو نظام ہے اندرونی، وہ سارے نظام جو ہے چل رہے ہیں، کیونکہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ برقرار ہے. یہاں سے یہ مسئلہ سمجھنا بھی آسان ہو گیا کہ قبر کے اندر عذاب کیسے ہوگا. قبر کے اندر عذاب کیسے ہوگا؟ روح نکل چکی ہوگی. ہم کہتے ہیں جس طرح زندگی کے اندر سوئے ہوئے انسان کی روح نکل جاتی ہے، لیکن پھر بھی تعلق جسم کے ساتھ ہے. تکلیف ہوتی ہے جسم کو، اگر آپ وہاں اس کو تھپڑ ماریں یا کوئی چیز ماریں تو جسم کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اس کی روح اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے. تو جس طرح اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اسی طرح جو قبر کے اندر جسم پڑا ہے اس کا روح کے ساتھ ایسا تعلق ہے جس کی وجہ سے اس کو اذیت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے. اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ نفس کو، روح کو قبض کر لیتا ہے، حین موتہا، موت کے وقت بھی، واللتی، اور اس کو بھی، لم تمت فی منامہا، جو کہ نہیں فوت ہوا، جو جسم نہیں فوت ہوا، فی منامہا، اس کی نیند میں روح کو قبض کر لیتا ہے. نیند موت کے مشابہ ہے کئی چیزوں میں. آپ دیکھ لیں سونے اٹھنے کی دعا جو ہے اس کے اندر کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ موت ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے نا. تو اللہم بسمک اموت و احیا، تو یہ موت اور نیند یہ قریب قریب ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ سلا کر موت کا نمونہ دکھاتا ہے. یہ دراصل یعنی ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح روزانہ تم سوتے ہو، یہ بھی ایک طرح کی موت ہے،
اسی طرح کی ایک موت وہ طاری ہوگی جس کے بعد روح جو ہے تمہارے جسم سے وہ جب نکلے گی تو پھر واپس زندگی کے لیے واپس نہیں آئے گی، جس سے تم زندہ ہو جاؤ اور تمہارے سانس بحال ہو جاؤ اور پوری طرح تم جو ہے اپنی پہلے والی زندگی گزارنا شروع کر دو۔ اور سورہ انعام کے اندر بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، تو موت، نیند بھی موت ہے، نیند بھی کیا ہے؟ موت ہے جی۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي، تو روح جب اللہ نکال لیتا ہے مرنے والے کی بھی اور سونے والے کی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ سونے والا جب اٹھتا ہے روح واپس کر دیتا ہے، اور جو پکا پکا فوت ہو گیا ہے اللہ اس کی روح کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ چنانچہ فَيُمْسِكُ، اللہ فرماتے ہیں تو اللہ روکے رکھتا ہے، الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتِ، اس کو جس کا اللہ نے موت کا فیصلہ کیا اس کی روح کو اللہ روکے رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ، اللہ چھوڑ دیتا ہے، الْأُخْرَىٰ، دوسری روح کو، یعنی جس جسم کے اندر ابھی حیات باقی ہے، باقی رکھنا مقصود ہے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، اور وہ مقررہ وقت موت کا وقت ہے جی۔ جی، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں کئی ایک نشانی ہے، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ مثلا ایک نشانی تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، سب چیزیں اس کے اختیار میں ہے۔ وہ حالانکہ سونے والی کی بھی روح کو واپس لے لیتا ہے لیکن پھر واپس چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے وہ پکی پکی موت دے دے، اور جس کے لیے چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ عارضی موت نیند کی شکل میں دے دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس طرح ہر روز سلانے کے بعد دوبارہ پھر اٹھاتا ہے، تو سلانا گویا کہ موت ہے، اور پھر دوبارہ روح واپس بھیج کر دوبارہ اٹھا دینا یہ حیات ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار تمہیں فوت کرے گا پھر قیامت کے دن اٹھائے گا، جس طرح اللہ کے لیے دنیا میں یہ ممکن ہے کہ نیند کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک بار روح کو قبض کرنے کے بعد دوبارہ پھر تمہیں زندگی دے دے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفاء، یا کہ لوگوں نے بنا لی ہیں اللہ کے علاوہ سفارشی، قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، پھر بھی لوگ سفارشی بنائیں گے اگرچہ وہ نہیں مالک کسی بھی چیز کے، ولا یعقلون، اور نہ وہ عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، تو پھر سفارش کیسے کریں گے؟ نہ مالک ہیں اور نہ ان کے پاس عقل ہے، اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش ساری اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری سفارش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے شفاعت کلی۔ کس نے کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت آسمانوں اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اب اللہ تعالیٰ مشرکین کی ایک ایسی عادت جو ہر زمانے کے مشرکین میں پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اکیلے اللہ کا ذکر کرو تو آگ لگ جاتی ہے، اور جب آپ بزرگوں کی تعریفیں شروع کر دو تو پھر سر ہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عادت ہے، مشترک عادت، جو ہر مشرک کے اندر پائی جاتی ہے جی۔ دنیا بھر کے مشرکوں میں یہ بات مشترک ہے کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے، وحدہ، اکیلے اللہ کا، اللہ ہی مشکل کشا، یا اللہ مدد کہا جائے نا کہ یا علی مدد نہیں، اللہ مدد، یا اللہ مدد، جب اس طرح کی باتیں کہی جائیں، اشمئزت، تنگ ہو جاتے ہیں، قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، متنفر ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب تذکرہ ہوتا ہے ان کا جو اللہ کے علاوہ ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ بہت خوش ہوتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح البیان کے اندر اپنا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک بندہ وہ کسی فوت شدہ بزرگ کو پکار رہا تھا کہ اے فلاں بابا جی میری مدد کر، انہوں نے کہا یا اللہ کا ہے، اللہ سے مدد مانگ، اللہ کے سامنے فریاد رکھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو وہ بندہ جو ہے نا غصے میں آ گیا اور لوگوں کو کہنے لگا یہ ولیوں کا منکر ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کی بات نہ سننا، یہ جو ہے نا مجھے تو اس طرح کہہ رہا تھا کہ بابے کو جو ہے نا بابا کیا کر سکتا ہے، بابا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کرتا ہے، تو یہ جو ہے نا دیکھو ولیوں کا منکر ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اتنی جلدی اللہ نہیں سنتا جتنی جلدی ولی سن لیتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو یہ عقیدہ لوگوں میں پایا جاتا ہے،
تو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اولیاء اللہ کے تذکرے سے خوش ہوتے ہیں. اللہ کی توحید بیان کی جائے نا تو یہ سٹیج سے اتار دیتے ہیں. اکیلے اللہ کی توحید برداشت نہیں کر سکتے. جی یہ ایسی خوراک ہے جو خوراک ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا. قل، آپ نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، قل اللہم فاطر السماوات والارض، اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب و حاضر کو جانتا ہے. انت تحکم بین عبادک، اے اللہ تو ہی ہے جو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام امور کے اندر جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ولو ان للذین ظلموا، اب یہاں سے مشرکین کا انجام، کہ مشرکین کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے لیے جہنم ہے اور چھٹکارے کے لیے کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے، نہ فدیے کا آپشن، نہ یہ کہ وہ پیسے دے کے جان چھڑوا لیں، نہ سفارش ہے، نہ جناب والا تعلق ہے، نہ ہی یہ ہے کہ کوئی اور بندہ اپنی جگہ پہ دے دیں. جو صورت بچنے کی ہو سکتی ہے جہنم کے اندر جانے والوں کے لیے کوئی صورت نہیں ہے. دنیا میں تو کئی صورتیں ہیں نا بچنے کی، تو پیسے دے کے جان چھڑوا لیتے ہیں، کوئی بڑے بندے سے جناب والا فون کروا لیتے ہیں، یا تعلقات کام آ جاتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں ولو انا، وہاں پر اگر ہو، للذین ظلموا، ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے کیا ہو، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب، دنیا کی دولتیں، ڈالر اور جناب یہ روپیہ اور یہ ریال اور یہ باقی کرنسیاں، جتنی بھی یورو وغیرہ جتنی کرنسیاں، یہ ساری دولتیں اور اسی طرح خزانے، سونا چاندی، ہر چیز اگر اس جہنم میں جانے والے کو مل جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کی مثل اور بھی اتنا خزانہ ہو، لَفْتَدَوْا بِهِ، پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ فدیے میں دیں، من سوء العذاب، کس چیز سے بچنے کے لیے؟ برے عذاب سے بچنے کے لیے. یوم القیامتی، قیامت کے دن پھر بھی یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کی خلاصی نہیں ہو سکتی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے، ما وہ عذاب، لم یکونوا یحتسبون، جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے. وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گے وہ برے نتائج، ما ان اعمال کے، کسبوا جو انہوں نے کیے، سیئات سے مراد برے نتائج، وَحَاقَ بِهِمْ، اور ان کو گھیر لے گا، ما وہ عذاب، کانوا بِهِ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب کسی انسان کو چھوتی ہے تکلیف، دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں اپنی نعمت اور اس کو چھٹکارا دے دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، تو کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنی عقل کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو میں نے بچایا ہے، بے شک میں یہ نعمت دیا گیا ہوں، علی علم، اپنے علم کی بنیاد پر، یا علی علم یعنی اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میں مستحق ہوں اس لیے مجھے یہ نعمت ملی ہے. نہیں، بلکہ یہ کیوں اللہ نے بل فرمایا؟ یعنی وہ نعمت تمہارے علم کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ یہ نعمت فتنہ تو آزمائش ہے تمہارے لیے. کیا ہے یہ نعمت؟ آزمائش ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نعمت، اس آزمائش میں تم پورا اترتے ہو کہ نہیں، اللہ نعمت دینے والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں. ولیکن اکثرھم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس حقیقت کو. قد قالها الذین من قبلہم، یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے تھے. قارون نے بھی اسی طرح کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی فما اغنا عنہم، تو ان کو فائدہ نہ دیا، ما کانوا یکسبون، جو تھے وہ کماتے. تو ان کی ساری جائیدادیں، دولتیں ان کے کسی کام نہ آئیں اور وہ زمین کے اندر دھنسا دیے گئے. فاصابہم سیئات ما کسبوا، چنانچہ ان کو پہنچا برا وبال، ما کسبوا، ان کی کمائی کا. والذین ظلموا من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں، سیصیبہم، ان کو بھی پہنچے گا، سیئات وبال، ما ان عملوں کا، کسبوا جو انہوں نے کیے، وما ہم بمعجزین، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے. تو یہ دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، مال دولت دیا ہے تو اللہ راضی ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے. ان فی ذالک، اس روزی کی تنگی میں، اس روزی کی فراخی میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے. یہ نشانیاں ہیں کہ اس میں
عقل کا اور علم کا دار و مدار نہیں ہے اس کے اندر، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی آزمائش ہے، یہ اللہ کا استدراج ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ سبحانک اللہ۔